اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ آج کی تراویح میں ہم نے قرآن پاک کے 22 پارے مکمل کر لیے ہیں۔ آج سورہ فاطر کی تلاوت ہم نے کیا، سورہ سبا کی تلاوت کی، اور مشہور آیت مبارکہ جو پورے قرآن کی مشہور ہے آج وہ ہم نے تلاوت کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو تم بھی میرے نبی پر خوب خوب درود اور سلام بھیجو۔ اللہ تعالیٰ نے درود پڑھنے کا حکم قرآن میں دیا ہے، اور جس چیز کا حکم اللہ تعالیٰ دے وہ چیز ہمارے لیے فرض ہو جاتی۔ مثال کے طور پر پہلے پارے میں اللہ فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم رکھو، تو نماز فرض ہو گئی۔ اب درود کے لیے بھی وہی جملہ استعمال ہے صلو علیہ، ان پر درود پڑھو۔ تو بزرگان دین اور علماء کرام اس کی تشریح میں فرماتے ہیں زندگی میں ایک مرتبہ تو حضور پر درود پڑھنا ہر مومن پر فرض ہے، ایک مرتبہ بھی اگر نہیں پڑھا تو اس آیت پر عمل نہیں ہوا، فرض اس سے چھوٹ گیا۔ اس لیے نبی کریم پر درود پڑھنا چاہیے۔ اور جو درود کی کثرت کرتا ہے اس کے متعلق میں کیا کہوں، فرمایا گیا کہ یہ ایک ایسی بہترین عبادت ہے کہ اگر یہ تم لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تب بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر نماز پڑھتے ہو، حج کرتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو دکھانے کے لیے تو یہ ہمارے منہ پر مار دیا جائے گا، اس میں ریاکاری نہیں چلے گی۔ لیکن درود ایک ایسی عبادت ہے آپ لوگوں کو دکھلانے کے لیے بھی پڑھیں گے تب بھی اس میں ثواب دیا گیا۔ اور کیا فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے اور اس کے 10 گناہوں کو معاف کر دیتا۔ اس لیے روزانہ کم از کم 100 مرتبہ درود پڑھنے کی عادت بنائیے، اپنے بچوں میں درود کی محبت ڈالیے اور انہیں بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا کتنے کمال کی بات ہے۔ علامہ اقبال بڑے مشہور شاعر گزرے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ وہ شاعر تھے بلکہ امت محمدیہ کو جھنجھوڑ دینے والی فکر رکھا کرتے تھے۔ ان کے اشعار آپ پڑھیں گے تو آپ کو تعجب ہوگا قوم مسلم آج کس سمت میں جا رہی ہے، کیا معاملات ہو رہے ہیں، اس کو لے کر بہترین انداز میں اشعار ان کے رہے ہیں۔ کسی نے ان سے پوچھا تھا کہ بڑے بڑے شاعر دنیا میں آئے لیکن آپ کا جو تخیل ہے، سوچنے کا طریقہ ہے، وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، بالکل الگ تھلگ ہے، اور آپ کے اشعار پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ اگر آپ ایم اے کرنے جائیں گے اردو یونیورسٹیز میں، علامہ اقبال کا ایک باقاعدہ مضمون ہے اور ایک شخصیت ہے، کتنے لوگوں نے ان پر جو ہے ایم اے کیا ہے، پی ایچ ڈی کی ہے۔ میری بھی خواہش تھی کہ 2 شخصیات پر پی ایچ ڈی کرنے کی، لیکن نہیں ہو پایا، ایک اعلیٰ حضرت اور دوسرے علامہ اقبال۔ وقت نہیں مل پایا، حالات جو ہے بدلتے گئے اور اب ذمہ داریوں نے جو ہے جکڑ لیا۔ بہرحال علامہ اقبال ایک بڑی شخصیت ہیں۔ کسی نے پوچھا تھا ان سے کہ آپ کے اشعار میں اتنی مٹھاس کہاں سے آئی اور یہ فکر کہاں سے آئی؟ انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 1.25 کروڑ مرتبہ درود پڑھا ہے۔ 1,25,00,000 مرتبہ درود انہوں نے پڑھا ہے۔ اس درود کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ آج بھی، ان کا انتقال ہو گیا، معمولی سے انسان ہیں، عالم نہیں تھے وہ، نہ حافظ ہیں نہ مفتی ہیں، بلکہ علم رکھا کرتے تھے اور لیکچرر تھے، اردو کے ادیب تھے۔ آج اتنے سال ہو گئے ان کے انتقال کو، ان کی قبر جو ہے پڑوسی ملک کے اندر ہے، لیکن اب بھی ہم ممبر پر بیٹھ کر انہیں یاد کر رہے ہیں، تو یہ درود کا فیضان ہے، یہ درود کی برکت ہے۔ اس لیے درود کی کثرت کریں اور یہ عادت ڈالیں کہ ہم روزانہ سونے سے پہلے ہمارے آقا پر کم از کم 100 مرتبہ تو درود پڑھ کر سوئیں گے، اور اگر 100 مرتبہ نہیں ہوتا تو 50، اتنا بھی نہیں ہوتا تو 10، اتنا تو ہو ہی سکتا ہے، پڑھ کر کے سونے کی عادت ڈالیں۔ اور بعض بزرگان دین نے لکھا ہے جو بندہ اس نیت کے ساتھ درود پڑھتا ہے
کہ مجھے خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے، چند سالوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد میرے آقا ضرور اس کے خواب میں تشریف لاتے ہیں۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ یقیناً اس امید کے ساتھ پڑھو، اور ہم نے سنا بھی ہے، ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا بھی ہے جنہوں نے درود کی کثرت کی اور کچھ سالوں کے بعد حضور کا دیدار انہیں نصیب ہوا۔ اور آپ سمجھ رہے ہیں دیدار کا مطلب؟ جن آنکھوں نے حضور کے چہرے کو دیکھ لیا، کبھی جہنم کی آگ انہیں چھو ہی نہیں سکتی، وہ جہنم سے نجات پائے گئے۔ اس لیے حضور کی محبت درود میں رکھی گئی ہے، درود کی کثرت کیا کریں۔ اور آج دوسری چیز جو ہم نے تلاوت کیا، سورہ سبا، اس میں قوم کا تذکرہ ہے۔ اس قوم کا نام ہے قوم سبا۔ یہ یمن کے رہنے والے لوگ تھے اور سورج کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ان کی ملکہ کا نام بلقیس تھا، جو میں نے ذکر کیا تھا۔ بلقیس ان کی ملکہ کا نام تھا، اور یہ ایسی مشہور قوم تھی کہ اس زمانے میں زراعت یعنی کھیتی باڑی اور صنعت یعنی مینوفیکچرنگ، ان چیزوں میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ آگے وہ لوگ تھے۔ آج اگر کوئی کسی کنٹری کو آگے جانا ہے، اس کی جی ڈی پی اگر بڑھتی ہے تو چند وجوہات پر ہوتی ہے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ آپ اپنے یہاں سے کتنا پروڈکٹ بناتے ہیں اور دنیا میں سیل کرتے ہیں، یا پھر یہ کہ آپ کے یہاں باغات ہوں، فروٹ ہوں، پھل ہوں، یہ چیزیں ہوں تو لوگ آپ کے یہاں رجوع کریں گے، آپ یہاں سے وہ چیزیں بیچیں گے، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ یا پھر تیسری چیز کہ خوبصورت جگہیں ہوں گی آپ کی کنٹری میں تو لوگ دیکھنے کے لیے آئیں گے، اس سے آپ پیسہ کمائیں گے۔ یہ تین چیزوں سے کوئی بھی کنٹری ترقی پاتی، اور یہ تینوں چیزیں یمن والوں کے پاس تھیں۔ زراعت میں بھی آگے تھے، کھیتی باڑی میں بہترین پھل ہوا کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ جنات عدن، اللہ فرماتا ہے وہاں بہترین باغات تھے۔ اور جانتے ہیں ان کا انداز کیسا تھا؟ جب بارش ہوتی تھی وہ کھود کر کے بڑے بڑے ڈیم انہوں نے بنا لیے تھے۔ اس زمانے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے پانی کو ذخیرہ کرنے کی جگہیں بنا لی تھیں، اور اس میں ہزاروں لاکھوں لیٹر جو ہے پانی سٹور کرتے تھے۔ اور جب پانی جمع ہو جاتا تھا گرمیوں کے موسم میں پہاڑوں کو کھود کر نہریں بنایا کرتے تھے، اور ان نہروں کے ذریعے سے باغوں کو پانی دیتے تھے، جس کی وجہ سے گرمیوں کے موسم میں، دوسرے موسم میں جب دنیا کے اندر پھل نہیں ہوتے تھے، صرف یمن کے پاس پھل ہوتے تھے، اور پوری دنیا میں وہ لوگ یہ چیزیں سپلائی کرتے تھے۔ بڑے مال و دولت کمایا انہوں نے اور بہت مشہور ہوئے۔ پھر حضرت سلیمان کا زمانہ آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا کہ ہدہد نے جا کر بتایا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ سورج کی پوجا چھوڑ دو، اللہ نے تمہیں دولت عطا کی ہے، اللہ نے رزق دیا ہے، تو اس ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو اس وقت تو یہ لوگ توبہ کر لیے، بلقیس بھی اسلام لائی اور وہاں کی قوم بھی مسلمان ہوئی، لیکن قرآن کہتا ہے اس کے بعد یہ لوگ بدل گئے، یہ لوگ پھر سے سورج کی پوجا میں پڑ گئے اور کفر و شرک کرنے لگ گئے، اور کئی سال کفر و شرک میں گزرے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ چلا گیا، میں بعد کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر چوہوں کا عذاب نازل فرمایا۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ بڑے بڑے چوہے جو ہے ان کی قوم میں چھوڑے گئے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں، اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں، وہ چوہے اس قدر خطرناک تھے کہ ان کے ڈیموں کے اندر سوراخ کر دیا کرتے تھے۔ جو پانی سٹور کرنے کے بڑے بڑے ڈیم انہوں نے بنائے تھے، یہ چوہے جاتے تھے اور اپنے دانتوں سے کرید کر کے اس میں سوراخ کر دیتے تھے اور پورا پانی بہہ جاتا تھا، اور ایسے زہریلے تھے کہ پانی زہریلا ہو جاتا تھا۔ لوگ گھبرا گئے اور یمن والے دیکھے اور سمجھ گئے کہ یہ جو چوہے ہیں معمولی چوہے نہیں ہیں، نارمل نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں اور یہ عذاب ہے، اتنے بڑے سائز کے چوہے تو نہیں ہوتے۔ لہذا دیکھ کر وہ گھبرا گئے اور ملک چھوڑنا انہوں نے شروع کر دیا۔ سوچا کہ ہم یہاں ملک چھوڑ کر کے چلے جائیں گے۔ کچھ لوگ وہاں پر رکے اور وہاں کے سارے لوگ نکل پڑے، آس پاس جو ملک تھے وہاں پر منتقل ہو گئے۔ اب دیکھیے 3 قبیلے تھے ان کے جو بڑے مشہور تھے، ایک کا نام تھا قبیلے اوس، دوسرے کا نام تھا خزرج،
تیسرے کا نام تھا خزاع. ان میں سے دو قبیلے جو ہیں وہ ملک عرب میں آ کر آباد ہوئے. قبیلہ اوس اور خزرج کہاں آباد ہوئے جانتے ہیں؟ یہی دونوں قبیلے ہیں جو مدینے میں آ کر آباد ہوئے. اوس اور خزرج، یہ جو صحابہ کرام ہیں مدینے کے، یہ تمام کے تمام جو ہے اوس اور خزرج میں سے انصاری صحابی ہیں. انہی کو انصار کہا جاتا ہے. یہ لوگ مدینہ آ کر بس گئے اور وہاں آ کر کے کھیتی باڑی کرنے لگ گئے. اور تیسرا جو قبیلہ تھا خزاع، وہ مکہ کے قریب تہامہ نام کی ایک جگہ ہے، وہاں جا کر انہوں نے بسیرا کر لیا، وہاں ایک بستی بنا لی، وہیں پر قیام کیا، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوئے. قبیلہ اوس اور خزرج کی حالت یہ تھی، روایتوں میں ملتا ہے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان کو خبر ہوئی، آپ کی مدینہ تشریف آوری سے پہلے ہی وہ لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے تھے اور اسلام لانا شروع کر چکے تھے. حضور سے محبت تھی. آپ دیکھ رہے ہیں جتنے بھی صحابہ ہیں جو مدینے کے، وہ سب کے سب اوس اور خزرج سے تعلق رکھتے ہیں. اور اوس اور خزرج کا تعلق کہاں سے ہے؟ یمن سے ہے. لہٰذا یہ سب یمنی لوگ ہیں اصل میں دیکھا جائے تو. بہرحال اب ایک قبیلہ بچا خزاع، وہ مسلمان نہیں ہو رہا تھا. فتح مکہ کا وقت آیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح فرمایا تو حکم دیا کہ آس پاس جو علاقے ہیں وہاں بھی اسلام کا پیغام پہنچا دو. اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے ہیں تو جگہ خالی کر کے چلے جائیں، کسی اور جگہ چلے جائیں. تو بنو خزاع اور اس کے ساتھ کئی قبیلے جو ہے وہ تہامہ چھوڑ کر کے بھی چلے گئے، اور انہوں نے سوچا کہ ہم کہیں جا کر کے دوسری جگہ آباد ہوتے ہیں. کہتے ہیں روایتوں میں ملتا ہے وہاں سے قریب وہ ایران کی طرف گئے اور وہاں بھی کفر کی حالت میں ہی تھے. ایک بادشاہ ان پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے مسلط فرمایا، بڑا مشہور بادشاہ رہا ہے، یہودیوں کا بادشاہ زانوس اس کا نام رہا ہے. اس نے جب دیکھا کہ یہ قوم ہمارے ساتھ ہے اور یہ قوم سورج کی پوجا کرتی ہے، وہ یہودی سے سیدھا سیدھا جو ہے وہ سورج کی پرستش کرنے لگ گیا. یہودیت اس نے چھوڑ دیا اور سورج کی پرستش کرنے لگ گیا اور اسی کی عبادت کرنے لگ گیا. ساتھ ساتھ میں یہ معاملہ کافی دن تک چلا. یہ میں فتح مکہ سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، کافی آگے آ گیا تھا. یمن میں جب یہ لوگ وہاں سے نکل گئے، ملکوں میں منتقل ہو گئے، تو ایسے ملک میں ان کا جانا ہوا جہاں پر ایک ظالم یہودی بادشاہ تھا، اور اس یہودی بادشاہ نے ان پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا. بعد میں ان کے غالب آنے پر وہ بھی یہودی چھوڑ کر سورج کی پوجا کرنے لگ گیا. کافی سال تک یہ لوگ ایسے ہی رہے. پھر روایتوں میں ملتا ہے قریب میں ایک نجران نام کی ایک جگہ تھی، وہاں کے لوگ عیسائی تھے. ان کو بھی اس نے کہا کہ تم بھی اپنا مذہب چھوڑ دو اور سورج کی پرستش کرنے لگ جاؤ. نجران والوں نے منع کیا. تاریخ میں لکھا ہے کہ یہودی جو ظالم بادشاہ تھا، اس نے نجران کے عیسائیوں کو زندہ جلا دیا تھا. جانتے ہیں کتنی تعداد میں؟ 70,000 عیسائیوں کو زندہ اس نے آگ میں جلا دیا تھا، ظالم یہودی. اور اسی طریقے سے رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک فرمایا، زمین بنجر فرما دی. یہ لوگ پھر وہاں سے نکل کر کے ادھر ادھر ہو گئے، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ تہامہ آ کر کے یہ لوگ مکہ میں آباد ہو گئے تھے. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ان کو حکم دیا گیا کہ اسلام قبول کرو، یہ سارے کے سارے لوگ بھاگ گئے اور کہا کہ ہم اسلام قبول نہیں کریں گے. چھوڑ کر کہاں آئے جانتے ہیں آپ؟ مکہ چھوڑ کر کے اس وقت یہ آئے افغانستان کی سرحد پر کوہ ہمالیہ. کوہ ہمالیہ یعنی ہمالیہ جو پہاڑ ہے اس کے قریب میں آ کر کے یہ لوگ آباد ہو گئے. یہ قوم یہ کہاں سے نکلی تھی؟ یمن سے. سبا بلقیس کی رعایا ہے یہ، اور مسلمان نہیں ہو رہے ہیں. آ کر کے افغانستان کے قریب میں آباد ہو گئے. کہتے ہیں کچھ حصہ اس کا جو ہے افغانستان کے اندر تھا، اور اس وقت جو ہے کنٹریاں جو ہے بٹی ہوئی نہیں تھیں. افغانستان، ہندوستان یہ سب ملے ہوئے تھے، ایک ہی کنٹری تھی. اس وقت وہاں آباد تھے. بعد میں کیا ہوا؟ ماضی قریب کے اندر ہندوستان کا بٹوارا ہو گیا افغانستان سے. افغانستان الگ ہو گیا، ہندوستان الگ ہو گیا. تو کچھ قومیں جو ہے وہ ہندوستان میں رہ گئیں اور کچھ جو ہیں ان کی افغانستان کے اندر رہ گئیں. تب بھی وہ مسلمان نہیں ہوئے. یہ میں ماضی قریب کی بات بتا رہا ہوں. ان کے پاس اولیاء کرام آتے رہے، دین آتا رہا، تب بھی وہ مسلمان نہیں ہوئے. لیکن جو قبیلہ افغانستان گیا تھا اس نے پھر اسلام قبول کر لیا. اب آخری قبیلہ جو بچا تھا ہندوستان کا، وہ اب بھی مسلمان نہیں ہوا ہے.
تاریخ میں ملتا ہے ہندوستان کے اس علاقے میں ہے کہ جس کو آج جو ہے پاکستان کہا جاتا ہے. اصل تو ہندوستانی علاقہ ہے وہ, بعد میں پھر ابھی 70 سال پہلے بٹوارا ہوا تو وہ علاقہ جو تھا یمن والوں کا وہ پاکستان کے حصے میں چلا گیا, اور اب بھی وہاں کا ہر بچہ اور ہر بوڑھا جو ہے وہ کافر ہے. اس علاقے کا نام کفرستان ہے. اور دوسرا قبیلہ جو افغانستان گیا تھا وہاں کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے, اس علاقے کا نام نورستان ہے. یہ دونوں مشہور ہیں ابھی بھی. نورستان افغانستان میں آتا ہے اور کفرستان پاکستان میں آتا ہے, اور وہ ابھی بھی کافر ہیں, ابھی بھی کافر ہیں. کون سی قوم تھی؟ یمن سے آئی ہوئی قوم تھی, اور وہاں سے ہو کر کہاں کہاں نجران سے ہوتے ہوئے مکہ, مکہ سے ہوتے ہوئے افغانستان, اور اب آ کر کے کفرستان میں بسے ہوئے ہیں. اب بھی وہ ہیں. بہرحال ان کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ. اللہ فرماتا ہے کہ قوم سبا جو ہیں ان کے ٹھکانوں میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نشانی رکھی ہے. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ. اللہ فرماتا ہے جب وہ لوگ ایمان سے اعراض کر گئے, بھٹک گئے, تو ہم نے ان پر زوردار بارش کو جو ہے بھیج دیا, اور ایسا طوفان آیا. اللہ فرماتا ہے کہ ان کے سارے باغات ختم ہو گئے. تفسیر میں یہی لکھا ہے کہ چوہوں نے جو درار ڈالی تھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش آئی تھی, جس کی وجہ سے یہ ساری قومیں ختم ہو گئیں اور یہ آس پاس کے ملکوں کے اندر منتقل ہو گئے تھے. یقیناً مسلمانوں, اللہ تعالیٰ کو دیر نہیں لگتی کسی ترقی یافتہ ملک کو خسارے میں لانے کے لیے, اور دیر نہیں لگتی کسی خسارہ شدہ ملک کو اوپر اٹھانے میں. آج جو ملک دنیا کے سپر پاور بن کر بیٹھے ہیں, کبھی آپ یہ دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ ہمیشہ یہ ایسے ہی رہیں گے. لِكُلِّ عُرُوجٍ زَوَالٌ. آج ان کا عروج ہے تو کل ان کو زوال بھی آنا ہے. بس اسی کو دوام اور بقا رہنی ہے جو اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں رہتا ہے اور جھکا رہتا ہے. جو قومیں اللہ کے یہاں اپنے سروں کو ڈال دیتی ہیں, اللہ تعالیٰ انہی کو کامیاب رکھتا ہے. آپ دیکھ لیں, چند سال پہلے یہ انگریز آئے تھے اور آ کر کے پورے ہندوستان کو لوٹ لیا تھا. بالکل یہاں کا سب کچھ معاملہ ختم کر دیا, تخت و تاراج کر دیا, پوری نسلوں کو ختم کیا تھا انہوں نے. آج اس کا ریکارڈ تک نہیں, کوئی بولتا تک نہیں ہے. جو بھی بات کرتا ہے سیدھا مغلوں کی بات کرتا ہے. انہوں نے جو یہاں پر ظلم و ستم کیا ہے, خود آپ کے باپ دادا نے دیکھا ہوگا, انہوں نے بتایا ہوگا کہ ہماری بچیوں کو اٹھا کر لے جاتے تھے, عورتوں کو اٹھا کر لے جاتے تھے, ہمارے لوگوں کو زبردستی فوج میں داخلہ کرواتے تھے. یہ سب کچھ رہا ہے, اور پوری مالی حالت ہندوستان کی ختم کر دیا تھا انہوں نے. ان کے آنے سے قبل تو ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا. سب کچھ لوٹ کر کے یہاں سے لے گئے. کہاں لے گئے؟ انگلینڈ لے کر کے گئے. لے جا کر کے کتنا عرصہ ہوا؟ 70 سال صرف ہوئے ہیں. 70 سال بھی وہ کھا نہیں پائے. اب معاملہ یہ ہے کہ ہندوستان کے جو بزنس مین وہاں پر رہتے ہیں, ان کی دولت وہاں کے ملکہ سے زیادہ ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اسی کے متعلق اللہ ارشاد فرماتا ہے ہم دنوں کو لوگوں کے درمیان پھیر دیتے ہیں. کبھی کوئی اور تخت پر تھا, آج کوئی اور تخت پر ہے. بہادر شاہ ظفر جو آخری بادشاہ رہے ہیں, ان کا بڑا مشہور شعر ہے. کہتے ہیں ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا ہے, صبح کے تخت نشین شام کو مجرم ٹھہرے, ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا ہے. یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, اس لیے کوئی بھی تکبر نہیں کر سکتا کہ آج ہمارے پاس نیوکلیئر ہے, ہمارے پاس یہ پاور ہے, یہ طاقت ہے, سب سے بڑی فوج ہے, نیٹو پاور ہے, 40 ملک ہمارے ساتھ ہیں. نہیں, اللہ تعالیٰ چند مٹھی بھر مسلمانوں کے ذریعے سے پوری دنیا کو بھی فتح فرما سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ایسی قوم کی کہ جس کے پاس بڑے بڑے بنگلے ہوں, سونا اور معدنیات ہوں, بڑی بڑی چیزیں ہوں. آج عرب کنٹری کے پاس دولت کی کوئی کمی ہے کیا؟ کوئی دنیا کی ایسی چیز ہے جو ان کے پاس نہ ہو؟ وہ ساری چیزیں خرید سکتے ہیں, لیکن ایمان ان کا دھیرے دھیرے ختم ہوتا چلا گیا ہے. غیرت مر چکی ہے. اور اب حالت یہ ہے, میں نے اب قریباً ابھی سنا ہے, 2 دن قبل میں نے سنا ہے, حرم شریف کے قریب میں کچھ ٹیکسی میں بیٹھے ہوئے مسلمان شراب بیچ رہے ہیں اور پی رہے ہیں. خانہ کعبہ کے قریب میں, حرم شریف کے قریب میں لوگ نشے کے اندر ہیں اور شراب پی رہے ہیں. اس قدر عام کیا گیا ہے. اللہ اکبر. وہ قومیں برباد ہو جاتی ہیں جو اللہ کے یہاں سجدہ کرنا چھوڑ دیتی. سجدہ کرنے کا ہرگز مطلب نہیں کہ آپ 5 ٹائم جا کر کے سجدہ سر جھکا کر کے آ جائیں اور باقی سارے گناہ کرتے رہیں. سر جھکانے کا مطلب یہ ہے کہ پوری شریعت پر عمل ہونا چاہیے.
عمل ہونا چاہیے. نمازیں تو وہ 5 وقت بالکل پڑھتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ان کے عادات اور ان کی چیزیں کس قدر خطرناک ہو چکی ہیں مسلمانوں. اور اب تک جو فحاشی اور عریانیت کے لیے دنیا کے اندر ممالک جانے جاتے تھے، ان میں سعودی عرب نے اپنا نام بھی شامل کر دیا اور ان کی عورتوں کو بھی سامنے لا دیا اور کہا ہے کہ یہ اب مس یونیورس بنیں گے، یہ لوگ بنیں گے. اللہ اکبر. کہاں گئی غیرت؟ تم اپنی بیٹیوں کو آشکارا کرنے لگ گئے ہو، لوگوں کو بتانے لگ گئے ہو. یہ قوم سبا ہمیں عبرتناک یاد دلاتی ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے روگردانی کریں گے، دیر نہیں لگتی اللہ تعالیٰ پورے ملک کو تباہ و برباد کرے گا. قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم پھر جاؤ گے تمہیں فنا کر دوں گا، تمہاری جگہ دوسری قوم کو لاؤں گا. اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے. بہت ساری بڑی بڑی قومیں آئیں اور ختم ہو گئیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے راستے پر قائم و دائم رکھے اور اسی پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. اور آخری بات، ایک اور ہم نے آج تلاوت کیا، بڑا مشہور اور عجیب و غریب واقعہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بخاری شریف میں یہ واقعہ بھی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام بیمار ہیں اور ان کے بدن پر داغ ہیں. آپ بہت شرمیلے تھے، کبھی اپنا بدن کسی کو دکھاتے نہیں تھے، بالکل اپنا بدن چھپا کر کے رکھا کرتے تھے. تو لوگ یہ سمجھنے لگ گئے کہ ضرور ان کو کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے یہ جو ہے اپنا بدن چھپا کر کے نکلتے ہیں. آج بھی ایسے لوگ ہیں، مولانا اگر باہر نہ نکلیں زیادہ تو بولا جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ عیب ہے جس کی وجہ سے باہر نہیں آتے ہیں، شاید کوئی معاملہ رہا ہوگا اس لیے باہر نہیں آتے ہیں، اپنا منہ لوگوں کو دکھانے سے ڈرتے ہیں. ارے ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلا ضرورت باہر جانا منع ہے، کیوں جائیں؟ کیا وہ عالم آپ کو اچھا لگے گا جو ہوٹلوں میں بیٹھ کر چائے پیتا رہا ہو یا کٹوں پر بیٹھ کر باتیں کرتا رہا ہو؟ اس لیے بہتر ہے کہ جتنا ہو سکے اتنا ہم خاموش رہیں، جب ضرورت ہو تبھی باہر جائیں ورنہ نہ جائیں. اس طرح مکہ کے لوگ بھی تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں جاتے، قرآن کی آیت ہے، یہ لوگ کیا کہتے تھے جانتے ہیں؟ وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ. مکہ والے کہتے تھے یہ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں اور بازاروں میں چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہیں بتا دو انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری طرح ایک انسان ہی ہوں، بس فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی مجھ پر آتی ہے اور میں اللہ کا نبی ہوں. تو یہ نہ بھولنا کہ انسان کا تقاضا کیا ہوتا ہے، انسان ہی ہوتے ہیں لیکن تھوڑے مختلف ہوتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق مشہور ہو گیا کہ ان کے بدن میں جو ہے برص کی بیماری، سفید داغ کی، اس لیے شاید یہ بدن نہیں دکھاتے. تفسیر میں یہ واقعہ لکھا ہے، بخاری شریف کا واقعہ ہے. فرمایا گیا کہ آپ ایک جگہ نہر کے کنارے نہا رہے تھے اور تہبند آپ پہنے ہوئے تھے، اوپر کا حصہ کھلا تھا، نہاتے وقت اوپر کا حصہ کھلا رہتا اور آپ نہا رہے تھے. آپ نے ایک پتھر پر اپنے کپڑے رکھے ہوئے تھے. اللہ کی طرف سے حکم ہوا، جب آپ نہا کر فارغ ہو گئے اور باہر آئے اور کپڑے اٹھانا چاہا تو پتھر تھوڑا سا کھسک گیا. آپ اور اس کے پیچھے گئے، تھوڑا اور کھسک گیا. وہ پتھر دور جاتا رہا، آپ اس کے پیچھے جاتے رہے. اتنی دور تک آپ چلے گئے کہ آپ کی قوم نے آپ کو برہنہ دیکھ لیا. برہنہ یعنی اوپر کا حصہ آپ کا کھلا ہوا تھا، نیچے تہبند تھی. لوگوں نے دیکھ لیا اور آپ شرم کے مارے پتھر کے قریب جا رہے ہیں اور کپڑا وہ دے نہیں رہا ہے. کافی دیر کے بعد جب لوگوں نے دیکھ لیا تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تو وہ پتھر رک گیا. آپ نے کپڑا پہن لیا اور لوگوں کے ذہن سے یہ بات نکل گئی کہ اللہ کے نبی بیمار نہیں ہے. آپ جانتے ہیں یہ عقیدہ رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے کوئی بھی نبی بیماریوں سے پاک ہوتے ہیں. اگر بیماری ہم نے مان لیا جس سے ہم گھن کرتے ہیں تو ہم کفر کر جائیں گے. یہ عقیدہ ہے، بیسک عقیدہ ہے. کسی بھی نبی کے متعلق کوئی ایسی بیماری نہیں ماننا چاہیے جس سے لوگ گھن کرتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی بیماری نہیں تھی، لوگوں کو سمجھ میں آ گیا. لیکن حضرت موسیٰ کو جلال آیا. آپ نے اپنا عصا اٹھایا اور پتھر کو اتنی مرتبہ مارا، کہتے ہیں کہ اس پتھر پر نشان پڑ گیا. جتنی مرتبہ آپ نے مارا اتنی مرتبہ پتھر پر نشان پڑ گیا. آج وہ آیت ہم نے تراویح کے اندر تلاوت کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. ہم سب کو ایمان اور سنیت پر قائم و دائم رکھے، اسی پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.